بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وزیر نے جھک کر دیکھا، بوریے کے نیچے شاہی خلعت بچھی ہوئی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب عالی، میں بھی اسی سلطنت کا وزیر ہوتا تھا۔ میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے قہقہہ لگایا اور جواب دیا، میرا کیس آپ سے مختلف تھا۔ میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے۔ میں نے بادشاہ کو جواب بتائے، آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا، اور میں اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی، لیکن یہ سابق وزیر کی حماقت کے تجزیے کا وقت نہیں تھا، جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ چنانچہ وزیر اینکر پرسن بننے کی بجائے فریادی بن گیا۔ اس نے فقیر سے پوچھا کہ آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے کہا، ہاں، میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی۔ فقیر بولا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ وہ رکا اور پھر بولا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر سرشار ہو گیا۔ اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے قہقہہ لگایا، کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک یہ آپ دودھ نہیں پیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا، تمہارے پاس اب 2 راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد تو مکل تمہارا سر اتار دے، یا پھر تم یہ آدھے پاؤ دودھ پی جاؤ اور تمہاری جان بھی بچ جائے اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ۔ وزیر بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، ایک طرف موت تھی اور ایک طرف آدھی حکومت تھی، لہٰذا مجبوراً اس نے کتے کا دودھ اٹھایا اور منہ سے لگا لیا۔ جیسے ہی وزیر نے کتے کا جھوٹا دودھ منہ سے لگایا، اس کو اپنے تیسرے سوال کا جواب مل چکا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی ضرورت ہے۔